اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نازعات کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 41 تک۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب یہ طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کی شدت کا بیان ہے کہ جس روز کے انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس وقت جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو اور جب ایگزامینیشن کا ہال میں رزلٹ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسے بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا وقت کیسے کیسے ضائع کیا نا۔ تو بالکل وہی حال ایسے انسان کا بھی ہوگا جس نے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو مختلف لغویات قسم کے کاموں میں گزار دیا ہوگا نا، یعنی جن کا کہ کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کے اندر بھی فائدہ نہ ہو، نہ ہی آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اگلی آیت ہے، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اب دیکھیں انسان جو ہے نا، جب سرکشی اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنی آخرت کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتا ہے نا۔ یعنی کہیں جیسے مثال کے طور پر کہیں رشوت لینے اور دینے کی بات آئی تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ بھائی دے دو بھائی رشوت، مجھے دنیا کا تو فائدہ حاصل ہو جائے گا نا۔ یعنی جو بھی آج کل آپ دیکھیں جتنا انسان کے اندر سے خوف خدا اور خوف آخرت کم ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کی جو ہے نا چال بازیاں اور اللہ کے معاملے میں بغاوتیں اور سرکشیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ایک عاجلہ ہے کہ انسان دنیا کو اگر ترجیح دیتا ہے تو پھر وہ یقیناً اپنی آخرت کو نقصان پہنچا دے گا۔ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہی ہوگی۔ لیکن پھر اس کے اپوزٹ میں جو دوسرا شخص ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی ایسا شخص، یعنی جب تک کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ ایک مطلب جنت دوزخ بھی ہے، آخرت بھی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دہ بھی ہونا ہے، جب تک انسان اس چیز کا انسان اپنا خوف نہیں اپنے سامنے رکھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ پھر انسان دنیا میں ہی لگا رہتا ہے نا۔ اس کا دماغ مطلب دنیا سے آگے نکل سوچتا ہی نہیں ہے، پھر وہ اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے خیال میں وہ اپنی قرآن پڑھنا بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو مرشد چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک مرشد ناطق ہے، یعنی ایک بولنے والا ہے، اور ایک خاموش مرشد ہے۔ تو جو خاموش مرشد ہے تمہارا وہ تو دراصل موت ہے، اور جو بولنے والا مرشد ہے وہ قرآن ہے۔ تو اب ہم یہاں یہی دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے پاس سے جا چکے ہیں، تو اس وقت جو ہمارے پاس مرشد ہے ہمارا وہ دراصل قرآن شریف ہی ہے نا۔ اب اگر ہم اس کو نہیں سمجھ کر پڑھیں گے، نہیں اس سے روزانہ کی بنیاد پر اپنا تعلق قائم کر رکھیں گے، تو پھر ہمارے اندر سے وہ جو خوف ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کا وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا اور ہم دنیا ہی کو اپنا ایم بنا لیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ صدق اللہ العظیم۔